سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل من البحر حاجزا فإذا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإذا هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإذا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإذا هم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. جیسا کہ یہ بیان کیا جا چکا اور بارہا اس بات کا تذکرہ آ چکا ہے کہ انبیاء سابقین کی امتوں پر جب وہ حد سے تجاوز کر چکی وقت کے نبی نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور جب لوگ نہ مانے عذاب سے ڈرایا اور ایمان لانے پر خوشخبری سنائی، لیکن جب وہ حضرات حد سے تجاوز کر چکے تو اللہ رب العزت نے ان حضرات پر دنیا ہی کے اندر عذاب نازل کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا، پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان کو تہو بالا کر دیا۔ قوم لوط کی بستیوں پر پتھر برسایا اور پتھر برسا کر اس کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے اس بستی کو اٹھوا کر اس کا اوپر کا حصہ نیچے کرا دیا، اس کو لٹوا دیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر جو لوگ ایمان نہ لائے اللہ رب العزت نے ان امتوں کو دنیا ہی کے اندر عذاب بھیج کر ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن امت محمدیہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے ساتھ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے گا کہ اس کو عذاب عام سے کبھی بھی ہلاک و برباد نہ کیا جائے گا۔ عذاب تو آتے رہیں گے لیکن ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسا کہ انبیاء سابقین کی امتوں پر ان کے نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آیا کہ پوری پوری بستیوں کو اور پوری قوم ہی کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس امت پر ایسا عذاب نازل نہ ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے۔ اسی کی پڑھی گئی آیات میں سے پہلی آیت کے اندر پہلے جملے میں یہی ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام کو اس بات پر شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ اس بات کی تعریف بیان کیجئے اور میرا شکریہ ادا کیجئے کہ ہم نے آپ کی امت کو عذاب عام سے بچا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں انہوں نے اس کی تفسیر یہی فرمایا قل الحمدللہ، آپ کہیے یعنی آپ تعریف بیان کیجئے الحمدللہ کہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی دیگر انبیاء کے امتوں کا پہلے بیان آ چکا کہ ان کو ہلاک و برباد کیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ اس بات پر شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کی امت کو عذاب الہی سے عذاب عام سے بچا دیا گیا۔ فرمایا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ رب العزت کے ان خاص بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے، اور یہ بندے انبیاء علیہ السلام ہیں، چاہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ہمارے نبی سے جتنے بھی پہلے نبی آئے ہیں تمام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ اس کے بعد یہ فرمایا، یہ سوال کیا، سوال کر کے ذہن کے اندر یہ بات کو بٹھانا مقصود ہے کہ سوال کیا کہ فرمایا اللہ، کیا اللہ
اللہ بہتر ہے خیر ام ما یشرکون یا وہ بہتر ہے جس کو تم ذات و صفات میں اللہ رب العزت کے ملک کے اندر شریک ٹھہراتے ہو، یعنی بت بہتر ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا اللہ کی ذات بہتر ہے؟ اس کے بعد فرمایا اس نعمت کو ظاہر کرنے کے بعد، اس سوال کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں فرمائی. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، فرمایا کیا وہ ذات خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وانزل لكم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بهجة، پھر اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے رونق والے باغیچوں کو اگا دیا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اس پانی کے ذریعے سے جس ذات اقدس نے باغات کو اگایا وہی اللہ ہے. فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تم سے نہیں ہو سکتا تھا ان تنبتوا شجرہا کہ تم اس کے ذریعے سے اس کے ایک درخت کو بھی اگا دو. یہ کرنے والا اللہ ہے. یہ تمام یہ نعمت کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الہ مع اللہ، کیا پھر بھی اس نعمت کو ظاہر ہو جانے کے بعد الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ یعنی سوال کر کے بتانا مقصود ہے. یہ دیکھو یہ نعمت جو اللہ رب العزت نے تم کو عطا فرمائی، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا کہ ایک درخت کو بھی اگا دے، یہ اللہ کرنے والا ہے. پھر اس فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی نہیں ہے. لیکن قوم کا حال یہ ہے، لوگوں کا حال یہ ہے بل ہم قوم یعدلون، جو مشرکین ہیں وہ اللہ کو اور اپنے بتوں کو یہ ذات و صفات میں برابر کا شریک شمار کرتے ہیں. اس لیے فرمایا بل ہم قوم یعدلون، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایسی قوم ہے یعدلون، وہ برابر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو اور جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں مشرکین ان کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ساری نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے. پھر کوئی دوسرا اس کے ملک کی، اس کی سلطنت میں، اس کی کائنات میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو، پہلے دنیا کے بننے سے پہلے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا فرمایا. پہلے پانی تھا. پھر دنیا کو بسانے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس پانی کے اوپر فرش بچھایا، زمین کا فرش. یہ چٹیل میدان تھا، بالکل فرش بچھا دیا، زمین بالکل چٹیل میدان تھی. اس کے بعد کیونکہ زمین پر قوم کو آباد کرنا تھا، ایک انسانیت کو آباد کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جب زمین کو بچھایا تو زمین کو بچھانے کے بعد پانی پر چونکہ زمین پہ وہ ڈگمایا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی کیلیں گاڑ دی کہ وہ اب ڈگمگا نہیں سکتے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے. یہ فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور تمہارے ضروریات کے لیے جو جو چیزیں تھیں اللہ رب العزت نے مہیا فرمائی. فرمایا کیا وہ ذات جعل الارض جس نے زمین کو قرار گاہ ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ سے نہروں کو جاری فرما دیا چونکہ انسانیت کی ضرورت تھی. فرمایا وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے یعنی اس کو ٹھہرنے کے لیے پہاڑوں کو پیوست فرما دیا. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان میں پردہ حائل فرما دیا. الہ مع اللہ، بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی نہیں ہے. یہ کام جب دوسرا نہیں کر سکتا، اللہ نے کیا ہے تو اللہ ہی معبود ہے، دوسرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، مشرکین اور کفار کا حال یہ ہے، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاه، پھر ایک نعمت کو ظاہر فرمایا کہ دیکھو جب کوئی مجبور اور لاچار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جب کوئی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کو پکارتا ہے. اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کی سختی کو دور کر دیتے ہیں. لیکن حال یہ ہے جب سختی کو دور کر دیتے ہیں پھر بھی بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه، کیا وہ ذات جو مضطر یعنی مجبور اور لاچار اور پریشان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اذا دعاه، جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی سختی کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تم کو زمین پر نائب بنا دیا، تم کو زمین کا نائب بنایا. الہ مع اللہ، اس نعمت کو جب کوئی اور نہیں کر سکتا تو بتاؤ الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، لیکن تم اس کا تذکرہ، اس کا شکریہ کم ادا کرتے ہو. فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. پھر نعمت کو ظاہر فرمایا اور فرمایا کیا وہ ذات یہدیکم فی ظلمات البر والبحر،
جو اندھیری رات کے اندر یا کسی جنگل کے اندر دریا کے اندر جب راستہ بھٹک جاتے ہو تو راستہ دکھانے والا بھی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا امن یہدیکم، کیا وہ ذات یہدیکم جس نے تم کو راستہ دکھایا فی ظلمات البر کہ خشکی کے اندر بھی اور دریا کے اندر بھی، فرمایا تاریخ کے اندر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بارش بھیجتے ہیں بارش سے پہلے ہواؤں کو چلاتے ہیں، اس لیے فرمایا ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتی ہے خوشخبری دینے والی بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کی، یعنی اب باران رحمت نازل ہونے والی ہے، یہ ہوا آ کر خوشخبری دیتی ہیں۔ فرمایا یہ اب کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا نہ بارش کوئی کر سکتا ہے۔ جب اللہ ہی تمام نعمتوں کا دینے والا ہے تو بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند بالا ہے، عما یشرکون، ان سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، پھر اس کے بعد ایک نعمت کو ظاہر فرمایا اور فرمایا یا وہ ذات یبدأ الخلق جس نے تمہیں اول مرحلہ میں پیدا فرمایا، بغیر نمونے کے، تمہارا نمونہ کسی کے پاس نہ تھا، جس ذات اقدس نے تمہیں اول مرحلہ میں پیدا فرمایا، پھر تم پر موت طاری کر کے پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ بتاؤ، اور تمہیں جو وہ ذات تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، طرح طرح کے خزانے زمین کے اندر بھرے ہوئے ہیں، تمہیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اس کی یہ نعمت کوئی اور نہیں دے سکتا، تو پھر کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر وہ ذات یبدأ الخلق جس نے مخلوق کو اول مرحلہ میں پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، پھر موت طاری کر کے ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹایا جائے گا، یعنی پھر زندہ کیا جائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ ذات تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق مہیا کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، یہ تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے، تو پھر معبود ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ فرمایا الہ مع اللہ، کیا بتاؤ کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ یعنی نہیں ہے۔ اگر ہے کفار و مشرکین سے کہا گیا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے کہیے اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ دعوے میں سچے ہیں کوئی دلیل اس پر لے کر آئے، تو تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے، جو تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے، کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔